Pakistan generally is from a business scenario, it's a difficult country. As of now, 40 to 45% of our revenue is actually export services. اب جو پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں ٹیلنٹ ریٹینشن کا ہے. اس میں ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ چند ہفتوں پہلے ہی AIUS نے ہمارا اپنا انٹرپرائز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم انیشیٹ کیا ہے، جس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے. انٹرنیشنل ڈیلیوریبلس کا سلادین صاحب ٹو بی آنیسٹ QA یا اس کی ڈیلیوریبل کی جو کوالٹی ہے یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو دیکھیں ڈرائنگ جہاں پہ ایک انجینئر سرٹیفائی کرتا ہے، اس پہ اسٹیمپ کرتا ہے، پھر ایک ویٹنگ کا پروسیس ہے اتھارٹیز کے تھرو. اگر آپ یہی ڈرائنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنواتے ہیں تو اس ڈرائنگ کی لائبلٹی یا اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ جیسے ہم ابھی ورلڈ بینک کے ساتھ سندھ پروونس میں جو گھر بن رہے ہیں فلڈ، ان کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ کے سلسلے میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرنگ ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین. آج ہم AI انجینئرز کے دفتر میں موجود ہیں. AI انجینئرز ایک ملٹی نیشنل کنسلٹنگ فرم ہے جو امریکہ سے جس کا آغاز ہوا تقریباً 34-35 سال پہلے، اور پاکستان میں اس کی برانچ تقریباً 6 سال پہلے قائم ہوئی. ہم آج ان کے ریجنل ڈائریکٹر مصطفیٰ شیخ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. تو مصطفیٰ صاحب، پاکستان میں کام کرنا امریکن کمپنی کا اور کنسلٹنگ کے اندر کیا چیلنجز نظر آتے ہیں آپ کو پاکستان کے اندر، اور کیا ڈفرنس نظر آتا ہے پاکستان اور امریکہ میں کام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ صلاح الدین صاحب. فرسٹ آف آل میں شکر گزار ہوں آپ کے ادارے کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کے سوال کا جواب انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں خود بذات خود امریکہ میں تقریباً 12-13 سال کام کر چکا ہوں. تو یہ صرف میرے ادارے کے لیے پاکستان میں کام کرنے کا چیلنج نہیں ہے، میرے لیے بذات خود بھی ایک آپ کا اپنا بھی ملٹی نیشنل ایکسپوجر ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جی، پاکستان جنرلی از فرام اے بزنس سینیریو اٹس اے ڈیفیکلٹ کنٹری. اس میں چیلنجز ہیں جو یہاں کے پروسیجر سسٹمز ہیں، ہم لوگ اتنے ایڈوانسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ یا اسٹرکچرڈ نہیں ہیں. ایز لانگ ہم جن پروجیکٹس میں AI کام کر رہی ہے جنرلی لارج انفراسٹرکچر ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں، اس میں فارن فرمز کو پاکستان میں لانا، ان کی یہاں رجسٹریشن کا سلسلہ، ان کی ریمیٹنسز کو باہر بھیجنا یا ایون ہماری پیرنٹ کمپنی کے ریمیٹنسز کو باہر بھیجنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں ٹیلنٹ ریٹینشن کا ہے. اس وقت میں اپنے دوستوں میں جب بات کرتا ہوں تو ہم جب گریجویٹ کر رہے تھے تو ماسٹرز یا PhD لیول پہ باہر پڑھنے جاتے تھے. آج کل جو ہیں وہ بچے ہائی اسکول پہ باہر نکل رہے ہیں. تو انجینئرنگ ٹیلنٹ کو ریٹین کرنا یا اس کو ایکوائر کرنا بڑا مشکل ہے. فائنینشلی جو کمپنسیشن پیکیجز ایون مڈل ایسٹ میں جو ہم سے چند گھنٹوں کی فلائٹ پر ہیں وہاں اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو میٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ٹیلنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا انفلکس ہوا ہے ریموٹ ڈیلیوری سروسز کا، اور اس وقت ہم تقریباً AI پاکستان جو ہے وہ اپنی پیرنٹ کمپنی کے علاوہ دوسرے کلائنٹس کو ملا کے کوئی ٹوٹل 40-45% انٹرنیشنل بزنس کرتا ہے. ریموٹ ڈیلیوری میں بھی چیلنجز ہیں ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں یا اس کی کنیکٹیوٹی ہیں. تو یہ سلسلے رہتے ہیں. آخری چیز جو ہمارے لوکل ایونٹ کلائنٹس ہیں ان کے اپروول پروجیکٹس کے اتھارٹیز کے تھرو یا جو جنرلی اس وقت ملک میں بزنس انسرٹنٹی ہے اس حوالے سے انویسٹرز جو ہیں وہ کافی ریلکٹنٹ ہیں. تو یہ چیلنجز پاکستان میں ہیں، اور انفارچونیٹلی جو بھی ملٹی نیشنل سینٹر ہوتی ہیں ان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم بھی یہی فیس کر رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں وی ہیو میڈ اوور وے تھرو. آپ سیکھتے ہیں، سسٹم کو سمجھتے ہیں، تو وی آر لوکنگ کہ تھنگس ول ٹرن پازیٹیو ان نیکسٹ فیو ایئرس انشاءاللہ. اچھا، لازمی بات ہے اب آپ ایک امریکہ آپ کا جو ہیڈ آفس ہے اور پاکستان آپ کا یہاں پہ، تو ٹیکنالوجی دونوں جگہ پہ بہت فرق ہے. وہاں پہ بہت ایڈوانسڈ ہے اور یہاں پہ ہم ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا جو ڈفرینس ہے اس کو دونوں آفسز آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پہ زیادہ بہتر ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، آپ کے یہاں کم ہے؟ کیا سلسلہ رہتا ہے اس میں؟ ایسا ہے کہ دونوں ممالک میں بہت فرق تو ہے.
اس کی میں خود ریسنٹلی ٹور کے سلسلے میں امریکہ میں تھا جہاں مجھے کچھ کانفرنسز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج کل بہت بڑا بز ورڈ ہے اور اس میں کافی گروتھ بھی ہو رہی ہے. کچھ عرصے تک مجھے لگا کہ ہمیں اس کی ایڈاپشن میں ابھی 1-2 دہائیاں درکار ہوں گی, لیکن یہ میری جو ہے وہ سوچ غلط تھی. ریسنٹلی جب میں یو ایس میں گیا ہوں اور وہاں میں نے یہ کانفرنسز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے اٹینڈ کی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس صرف چیٹ جی پی ٹی یا کو پائلٹ کو استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. اس سے زیادہ بہت سارے دوسرے ٹولز اور اے آئی جنریٹڈ سافٹ ویئر ٹولز ڈائریکٹلی نکل آئے ہیں جن کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ وہاں پہ بڑھ چکا ہے, ہماری انڈسٹری میں بڑھ چکا ہے. ایسے ایسے ٹولز آ گئے ہیں جو کہ انجینئرنگ اپلیکیشنس جو ہمارے انجینئرز یہاں مہینوں میں جو کام کرتے ہیں وہ اپلیکیشنز ان کو گھنٹوں میں ریزالو کر دیں گی. تو اس تناظر کو دیکھتے ہوئے پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو کیچ اپ. اس سلسلے میں گروتھ ہے, اسپیشلی جو ینگر جنریشنز ہیں وہ اے آئی کو بہت تیزی سے اڈاپٹ کر رہی ہیں, لیکن یہ کہ انفراسٹرکچر اور اس میں ابھی بہت گروتھ کی ضرورت ہے. اچھا, اب اے آئی پاکستان کیسے کیچ اپ کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے اپنے انفراسٹرکچر میں جو آفس میں ہے اس میں کافی انویسٹ کیا ہے. جو ہمارے فارن کلائنٹس تھے یا جن پروجیکٹس کے لیے ہم پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں ان میں بڑی ریکوائرمنٹس تھیں ڈیٹا کی, کنیکٹیوٹی کی, سیکیورٹی کے حوالے سے. تو اے آئی پاکستان نے انویسٹ کیا ہے اس میں جو ٹیکنالوجی سائٹ پر جو فائر والز ہیں یا جو سوئچز ہیں یا جو ہماری ڈیٹا کی کنیکٹیوٹی ہے اس سلسلے میں کافی انویسٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم خود اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اڈاپٹ کرنے کے سلسلے میں کافی ایکسپیڈیشیسلی کام کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ چند ہفتوں پہلے ہی اے آئی یو ایس نے ہمارا اپنا انٹرپرائز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم انیشیٹ کیا ہے جس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے. اٹس اے ویری ایکسپینسو انویسٹمنٹ جو کہ ہمارے گلوبل ہیڈ کوارٹرز میں یو ایس میں انسٹال ہوگا اور پھر کمپنی پوری ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوائرمنٹ میں آ جائے گی. کمپنی کا ایک ٹاسک فورس بھی ہے جو ٹیکنالوجی کی اڈاپشن اور اس کی چیزوں پہ کام کرتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ریسٹرکشنس کو اور ہماری جو کچھ یہاں شارٹ کمنگز ہیں اس کو اپنی ٹیکنالوجی کے ٹولز اور اپنی ٹیم کی ٹریننگ کے تھرو کور کریں. تو اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہم ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. تو اے آئی کا کتنا اب آپ کے کام کے اندر عمل دخل ہے؟ کیا ڈرائنگس بھی اس سے بنا رہے ہیں, لیٹر رائٹنگ, رپورٹ رائٹنگ, کہاں تک اس میں آپ اس کو وہ کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت پریسائز سوال ہے. اور دیکھیں جو دوسرا پارٹ ہے رپورٹ رائٹنگ, لیٹر رائٹنگ, ڈاکیومنٹس ڈرافٹ کرنا, امیجز, گرافس, ٹیبلز, یہ تو ڈیفینیٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں مختلف ٹولز بھی آ چکے ہیں. ہم بیونڈ کو پائلٹ, چیٹ جی پی ٹی, ان سے بیونڈ ایسے کسٹم بیس سافٹ ویئرس میں بھی انویسٹ کر چکے ہیں جو ان چیزوں میں ہیلپ کرتی ہیں. انجینئرنگ تھوڑا سا پیچھے ہے. انجینئرنگ میں نے جو باہر بھی اس وقت دیکھا ہے یا جو ہماری پیرنٹ کمپنی دیکھ رہی ہے وہاں استعمال بھی ایون آیا بھی ہے تو وہاں پھر لائسنسنگ کے بھی ایشوز ہیں یا پروفیشنل لائبلٹی کے ایشوز ہیں. دیکھیں ڈرائنگ جہاں پہ ایک انجینئر سرٹیفائی کرتا ہے اس پہ اسٹیمپ کرتا ہے, پھر ایک ویٹنگ کا پروسیس ہے اتھارٹیز کے تھرو. اگر آپ یہی ڈرائنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بنواتے ہیں تو اس ڈرائنگ کی لائبلٹی یا اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے, یہ ایک سوال آج کل آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں آئی تھنک اس انڈسٹری کو ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. تو پاکستان اس لحاظ سے ابھی تھوڑا پیچھے ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایشوز اس وقت گلوبل ہیں. جو لائبلٹی کے ایشوز ہیں وہ گلوبل ہیں. تو یہ جب تک پراپرلی ایڈریس نہیں ہوں گی اور وہ اتھارٹیز جو ڈرائنگس کو اپروو کرنے کی ذمہ دار ہیں وہ اس کا ایک حل نہیں نکالتی, انجینئرنگ ڈیزائن مین اسٹریم نہیں آئے گا. آپ اسسٹنس لے رہے ہیں, مطلب ہم ٹولس کے تھرو کچھ چیزیں جنریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ابھی بھی انجینئرنگ جو ہے اس وقت ٹریڈیشنلی ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے جو پروفیشنلس انجینئر موجود ہیں ان کی لائبلٹی یا ان کی اونرشپ تو پھر بھی رہتی ہے. تو وہ ایک مقصد ہے جو ابھی آئی تھنک کچھ ٹائم لے گا کہ وہ ریزالو ہو سکے. اچھا, رپورٹ رائٹنگ وغیرہ اور لیٹر رائٹنگ کے اندر بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی لکھتا ہے وہ اپنے حساب سے لکھ رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جب ڈان کی ہم مثال لیں, ایک خبر لگ گئی اور اس کے نیچے ہو گیا,
تو اس کو ریویو کرنے میں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار وہ اتنا کتنے پرسنٹ ہیلپ فل ہے آپ کو کام کرنے کے بعد صرف 10% اس کو دیکھنا پڑتا ہے یا؟ دیکھیں، میں کوئی پرسنٹیج نہیں دے سکتا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹول کے لیے اور کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس سلسلے میں اگر گرافس، چارٹس یا رینڈرڈ امیجز بنوانے ہیں یا 3D ماڈلز یا اینیمیشنز بنوانی ہیں، اس سلسلے میں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سبسٹینشلی ہیلپ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے یا آپ کا جو کام کرنے کا وقت ہے وہ بہت سبسٹینشلی ریڈیوس ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں آپ آف کورس رائٹنگ کروا رہے ہیں یا آپ کے ڈیلیوریبلز ہیں یا سبمٹلز ہیں، اس میں سمجھتا ہوں ہم تمام لوگ احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور لکھنے کے بعد وہ بیسیکلی اسسٹ رول میں زیادہ ہے. آپ اس سے ایک آئیڈیا لے لیتے ہیں، لیکن پھر آپ بیسیکلی لکھتے وہی ہیں جو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، یا ایک ریویو پروسیس ضرور ہوتا ہے. بلائنڈ سبمیشن، کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنرلی اسسٹنس موڈ میں زیادہ ہے. اچھا، ایکسپورٹ آف سروسز کی بھی بہت بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور اب دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کی کمپنی یو ایس میں ہے اور یہاں سے بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو کتنا ایکسپورٹ کی طرف کیسے کنسلٹنسی جا سکتی ہے اور آپ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں، میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، اور پچھلے کیریئرز بھی جو میرے پاکستان میں رہے ہیں اس میں بھی ریموٹ سروسز، ایکسپورٹ آف انجینئرنگ سروسز ہمارا بہت بڑا فوکس تھا، اور ابھی بھی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابھی ایز آف ناؤ 40 to 45% آف آور ریونیو از ایکچولی ایکسپورٹ سروسز. ہم اس وقت 7 کنٹریز میں کام ڈلیور کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اس کے 2-3 فوائد ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ پول ہے، جو انجینئرز ہیں جو باہر جانے کے لیے بےتاب ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے پرسنل ریزنز یا ویزا یا دوسری ریزنز کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، لیکن ان کو انٹرنیشنل کام کرنے کو موقع ملتا ہے تو وہ اس سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ڈیلیوریبلس کا، صادق صاحب ٹو بی آنیسٹ، کیو اے یا اس کے ڈیلیوریبل کی جو کوالٹی ہے یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں جو انجینئرز ہیں ان کو ایکسٹرا ایفرٹ دینی پڑتی ہے، تو وہ 4 چیزیں زیادہ سیکھتے ہیں. اس کے بعد فرام اے بزنس پرسپیکٹو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کلائنٹس کے لیے باہر کام کرنا فائنینشلی زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور وہ کمپنی کے لیے زیادہ لیوریج دیتے ہیں، تو ہم اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. ریسنٹلی فری لانسرز اور یہ انوائرمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ بزنس اب روٹین بن گیا ہے. تو میں کہوں گا کہ صرف کمپنیز نہیں، اسٹارٹ تو فری لانسر سے ہی ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ باہر کام کر رہے تھے، لیکن اب کمپنی لیول پہ ہم کولیبوریشنس میں بڈس کرتے ہیں. ہم مڈل ایسٹ میں یا دوسرے کنٹریز میں وہاں کے لوکل پارٹنرز کے ساتھ بڈ کرتے ہیں. پاکستان دنیا کی چند جو آف شور مارکیٹس ہیں ان میں سے چند مارکیٹس میں بہت اوپر آتا ہے. تو ان تمام سینٹرل ایشین، مڈل ایسٹرن مارکیٹ میں یا ایون نارتھ ایسٹ میں جو ہمارے کلائنٹس، نارتھ امریکہ میں جو کلائنٹس ہیں، وہ بیسکلی اسی مقصد کے لیے کہ یہاں ایک ٹیلنٹ پول موجود ہے اور آپ کو کاسٹ کمپیٹیٹیو چونکہ ریزلٹس ملتے ہیں. تو وی آر ایگریسولی پشنگ فار اٹ، وی آر ایگر ٹو انکریز دس بزنس. اور میں سمجھتا ہوں دوسرے جو جنرل مارکیٹ ہے ان کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے اس وقت کہ جتنا کام باہر لے جائے، باہر سے کیا جا سکے وہ کیا جانا چاہیے. اچھا، ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی کنسلٹنٹس یا کانٹریکٹرز جو ہے وہ مین کنسلٹنٹ ہوتے تھے، مین کانٹریکٹر ہوتے تھے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی کنسلٹنٹس جو ہیں وہ اس کا کسی جوائنٹ وینچر کا پارٹ ہوتے ہیں، کوئی 30%، کوئی 20%، سب کنسلٹنٹ، سب کانٹریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا کیا تجربہ ہے پاکستان سے باہر؟ پاکستان سے باہر کسی حد تک یہ صحیح ہے بات. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کانٹریکٹرز کے لیے میرے خیال میں فائنینشلی وہ کیپٹل ارینج کرنا یا پاکستان میں سے بینک گارنٹیز یا ان کو ارینج کرنا آج کل بڑا مشکل ہے. تو اس صورت میں جو پاکستانی کانٹریکٹرز ہیں وہ جنرلی خود لیڈ اس وقت نہیں لے رہے. اور ریسنٹلی دوسرے ایشین ممالک سے بھی کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، جیسے چائنیز یا ٹرکش کنٹریکٹرز ہیں یا کورین کانٹریکٹرز بھی ہیں. تو ان کی وجہ سے کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، اور گلوبلی جو رسکس ہیں کام کرنے میں اس میں پاکستانی کانٹریکٹرز شاید اس پوائنٹ تک آگے نہیں بڑھ سکے، تو وہ لیڈ میں نہیں آ رہے. کنسلٹنسی یا میں اپنی انڈسٹری کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فرمز میں سے لارجر اسکیل پہ
کچھ ہی فرمز ہیں جو وہ ایکسپرٹ پول رکھتی ہیں جو کوالیفیکیشنس کے لیے چاہیے. تو اس وجہ سے چند فرمز کے علاوہ باقی نہیں کر سکتے, جو کہ کوالیفیکیشن ہی اگر آپ میٹ نہیں کر رہے اور کوالیفائی نہیں ہو پا رہے تو آپ کیا پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا, ہمیں اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے جو کہ میرا خیال ہے ملٹی نیشنل جو بھی کام کر رہی ہیں پاکستان میں, کہ ان جگہوں پہ جہاں ہم پاکستان اینٹی ایز سچ کوالیفیکیشن میں لیک کرتی ہے, ہم اپنی پیرنٹ کمپنی کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم یو ایس اینٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں چلے جاتے ہیں. تو ہم نے کچھ بٹس اس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں کی ہیں, جس میں بلکہ انفیکٹ پاکستان میں ہم نے کی ہیں. پاکستان میں جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ڈریون انفراسٹرکچر پروجیکٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں. جیسے ہم ابھی ورلڈ بینک کے ساتھ سندھ پروونس میں جو گھر بن رہے ہیں فلڈ, ان کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ کے سلسلے میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ڈیجیٹل پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر اور کاربن مونیٹائزیشن کے اوپر پروجیکٹس آج کل بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایکسپرٹیز پاکستان میں چونکہ کم ہے, تو ہم اپنی ہی پیرنٹ فرم کے ساتھ ان کی ایکسپرٹیز کو لے کے بڈ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے کچھ عرصے تک ہمیں کرنا ہوگا, اور جب پاکستانی فرمز کی وہ کیپیسٹی بڑھ جائے گی اور یہ ایکسپیرینس اس طرح کے آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ ڈائریکٹلی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, پاکستان میں ایک ماڈل ہے سافٹ ویئر ہاؤسز کا کہ امریکہ سے کام پکڑتے ہیں, سستے ہیں اور وہ کام دے دیتے ہیں. اے آئی انجینئرس کا کیا ماڈل ہے؟ مطلب آپ کی کمپنی پاکستان میں الگ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے, وہ یو ایس میں کام کر رہے ہیں, دونوں کا کولیبریشن ہے, یا آپ ان کی ڈرائنگس بھی بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس سلسلے میں دونوں چیزیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ ہمارا سیلف سسٹین بزنس ماڈل ہے. ہم پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹر ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ ہم لوکل کمپیٹ کر سکیں. تو جو اپرچونیٹیز ہمیں پاکستان سے باہر سے ملتی ہیں ہم ان کا کام یہاں پہ کرتے ہیں, اور وہ آف کورس کاسٹ افیکٹو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اسی وجہ سے کام پاکستان آتا ہے. لیکن یہ کہ ہماری اپنی ایک سیلف سسٹین مارکیٹ ہے, اور ہم اس وقت پاکستان میں ملٹی نیشنلز کے ساتھ ڈونرس میں ورلڈ بینک, اے ڈی بی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک بہت لمیٹڈ پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, جو کچھ پروجیکٹس ہیں جو ہمارے فوٹے میں آتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں. تو ہماری اپروچ دونوں طرح سے ہے. وائل وی آر ورکنگ لوکلی, وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ ہم انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پش کر سکیں. تو دونوں اینگل ہیں. لاسٹلی سر, اے آئی انجینئرز ابھی آج کل کیا بڑے پروجیکٹس کر رہی ہے, اور فیوچر میں آگے کیا پلانز ہیں, کیا کس طریقے سے گروتھ کا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں وی ہیو ڈیولپڈ افورٹے ان ہائی رائز ٹاورس. تو کراچی اسلام آباد میں کوئی تقریباً 6-7 ٹاورز ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ ڈونرس میں ہم ورلڈ بینک کے ساتھ ٹیکنالوجی ڈریون ایک انیشیٹو پر کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے اے ڈی بی کے اسکولس پروجیکٹ پہ, روڈ پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے. پبلک سیکٹر میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی, پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹیز کے ساتھ ہم نے کچھ کام کیے ہیں جو کہ لارج انفراسٹرکچر میں آتے ہیں. تو اس طرح سے ایک سلسلہ ہے, اور گروتھ بھی موسٹلی انہی سیکٹر میں. ٹیکنالوجی ڈریون انفراسٹرکچر کو پوش کرنے کی بات ہو رہی ہے. دوسرا اسمارٹ انفراسٹرکچر پہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں, اور یہ جو ہائی رائز ٹاورز ہیں اس میں بھی بہت آئی او ٹی بیسڈ ٹولز اور ڈیوائسز اب آ رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان ایریاز میں گرو کریں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بڑی مہربانی. بہت شکریہ. تو ناظرین, مصطفیٰ صاحب کے ساتھ باتیں تو بہت ساری کرنی تھی, لیکن ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے امید ہے کہ مصطفیٰ صاحب آئندہ بھی ہمیں وقت دیتے رہیں گے اور ہم ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.